بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، خالق رازق مالک اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا تاکہ اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے اور اپنی ایمان کو مضبوط کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق اور محبت کو اور مزید بڑھائیں۔ الحمدللہ سورہ یاسین کا یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تقریباً ہم نے اب تک 44 آیات مکمل کی اور ہم نے اس میں بستی والوں کا قصہ بھی دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے سامنے لاسٹ کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی نشانیوں کو، قدرتی نشانیوں کو ان کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ نشانیاں بھی تمہیں کیا اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، کہ تمہارا ایمان تب بھی مضبوط نہیں ہوتا، پھر بھی تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اذا جب، قیل کہا جاتا ہے، بہت اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، قول سے ہی بنا ہوا ہے، کاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، گفتگو بات کہنا۔ اتقو یہ لہم ان کے لیے، لا حرف جر، ہم کی ضمیر ان سب کے لیے۔ اتقو یہ واو کاف یا اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے تکلیف یا نقصان سے بچنا۔ واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ مادہ ہے، تکلیف یا نقصان سے بچنا۔ تم بچو، یہاں پر یہ فعل امر ہے، آرڈر دیا گیا ہے۔ ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ایسے والے سینٹنس کے بارے میں۔ اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کھولیں گے تو ما جو بینا درمیان، عید یہ ہاتھ کے لیے، ہاتھ کی جمع ہے، ید کی جمع، ٹھیک ہے۔ ایدکم ہم نے ہاتھوں کو یہاں پر لیا ہے سامنے سے مراد، ہاتھ جو ہمارے فرنٹ ہوتے ہیں سامنے، اس سے لیا ہے۔ ید ہاتھ کو، عید تمہارے ہاتھوں، کم تمہارے، ضمیر ہے اٹیچ، اس سے متصل جری ہوئی، لیکن ہم نے اس کو لفظی ترجمہ نہیں کیا، اس کا معنوی ترجمہ لیا ہے کہ جو تمہارے سامنے ہے، یعنی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی سامنے جو انسان سے پریزنٹ ہے، جو سامنے کر رہا ہے۔ وہ اور ما جو خلف پیچھے، کم تمہارے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ لعلکم تاکہ شاید، کم پھر ضمیر سے اٹیچ، تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہے مہربانی، شفقت کرنا یا رحم دلی کرنا۔ وہ اور اذا جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، اتقو تم بچو، تم ڈرو، ما جو بینا درمیان، ایدکم تمہارے سامنے ہے، یا اس سے جو تمہارے سامنے ہے۔ وہ اور ما جو خلف پیچھے، کم تمہارے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ لعلکم شاید کہ تم، لا اللہ شاید کے معنی میں آئے گا یا تاکہ معنی میں آئے گا، ترحمون رحم کیے جاؤ۔ وہ اور ما نہیں، تاتی آتی، ہم ان کے پاس، وہ عطف ہے، بہت بار گزر چکا ہے ہمارے پاس، اور ما یہاں پر نہیں کے معنی میں ہے، ما نافیہ، ٹھیک ہے۔ تاتی حمزہ تا یا
روٹ ورڈ. اس کا معنی کیا ہے؟ استعمال، کسی کا کسی تک پہنچنا یا استعمال یا کوئی کام کرنا. پہلی چیز ہمارے پاس آئے گی اس کا کسی تک پہنچنا. ٹھیک ہے، آنا یعنی پہنچنا، کسی کا کسی تک پہنچنا یا کوئی کام کرنا. اب ہم یہاں پر اٹیچ متصل سے ضمیر ہے ان کے پاس، اور نہیں آتی یا نہیں پہنچتی ان کے پاس من سے کے معنی میں ہے آیاتین کوئی نشانی. تنوین نکرہ کی وجہ سے ہم نے کوئی کا ترجمہ کرا ہے. من یہاں کا ترجمہ محذوف ہے یعنی چھپا ہوا ہے. من کا معنی سے حرف جر، آیاتین کوئی نشانی، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے. یہ آیتین ہے، آیات اس کی جمع ہے. اس کے معنی ایک تو ہوتے ہیں نشانی یعنی، اور دوسری چیز ہوتی ہیں قرآن کی جو ہم آیات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے من سے آیتین وہی نشانیاں، ربی رب ہم ان کے، کوئی نشانی ان کی رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر، کانو وہ ہوتے ہیں، الا مگر یا سوائے، کانو وہ ہوتے ہیں، ان سے ہا اس سے، معرضین اعراض کرنے والے. عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے. عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے. توجہ نہ دینا، بے رخی برتنا، بے رخی برتنا، توجہ نہ دینا. دو معنی آتے ہیں بے رخی برتنا، توجہ نہ دینا. کیا کہا گیا دوسری آیت میں؟ وما اور نہیں، تاتی آتی، ہم ان کے پاس، من سے آیتن کوئی نشانی، من سے آیاتی نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی، الا مگر، کانو وہ ہوتے ہیں، انہا اس سے، معرضین اعراض کرنے والے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ان دونوں آیتوں میں کیا چیز ہو رہی ہے کہ جب ان کے سامنے ہم نے دیکھا کہ کائنات میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نشانیاں دلیلیں دے کر ان کو توحید کے بارے میں بتایا، آخرت کی نشاندہی کرائی کہ کس طرح میں دوبارہ چیزوں کو پیدا کر سکتا ہوں، دوبارہ چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہوں، تو اس طرح تمہاری بھی ہوگا، انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا. لیکن ان سارے دلائل کے باوجود، ذکر کے باوجود، ان سب کو بتانے کے باوجود کہ کس طرح سے اگر ہم چاہیں تو تمہیں غرق کر دے، لیکن کس طرح سے کشتی کو ہم سمندر میں چلنے دیتے ہیں، اور سواریاں کس طرح سے ہم نے آپ کے لیے مہیا کی، اس ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے باوجود بھی تمہاری آنکھیں یعنی مشرکین کی آنکھیں بند ہی ہیں. کوئی نصیحت ان کو ایک کام نہیں آ رہی. اور الٹا ان لوگوں نے، ہم نے دیکھا بستی والوں کے ساتھ کہ انہوں نے نصیحت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. یعنی خیر خواہی، یہ ساری دلیلیں، یہ ساری نشانیاں ان کے آگے کی پیچھے کی. اب اللہ تعالیٰ آگے پھر یہی فرما رہے ہیں کہ تم بچو عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی آنے والا موت کے بعد کا عذاب. یہاں پر اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں تمہارے سامنے یعنی آنے والا عذاب. تمہارے سے پیچھے سے مراد وہ جو گناہ جو ہم نے پیچھے کیے ہیں، اور جو ہمارے درمیان دنیا میں جو عذاب ہوگا، اور آخرت کا عذاب یعنی جو سامنے انسان کر رہا ہے ان عذاب سے بھی بچو اور آنے والے عذاب سے بھی ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیوں یہ تنبیہ کیا جا رہا ہے، کیوں بار بار ٹوکا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. جب یہ دنیا ہی ہے جہاں پر تم گناہوں سے بچ سکتے ہو، جہاں تم توبہ کا موقع ہے، لیکن ایک بار اگر موت تمہاری واقع ہو جائے تو اس کے بعد کوئی تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. یہیں پر جو کرنا ہے کرو، یہیں پر بچو تاکہ ترحمون رحم کیے جاؤ. اب اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسا نہیں کہ کوئی نشانی نہیں آئی، کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والی. یعنی اتنی نشانیاں ان کے پاس آ چکی ہیں، اتنی نشانیاں ان کے پاس آ چکی ہیں، لیکن وہ ہر نصیحت، ہر نشانی سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کوئی نشانی انہیں کام نہیں آتی. ہم نے دیکھا نا پچھلی آیتوں میں، اگر ہم دیکھیں تو پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا دیکھا، کتنی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کی تھی نشانیوں کو بتانا آیت نمبر 33 سے، کہ ان کے لیے ہم نے مردہ زمین کو کس طرح سے زندہ کیا، اناج کس طرح سے اگایا ان کے لیے،
اور اس کے آگے پھر ہم نے دیکھا کہ پھل کس طرح سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات دن سورج چاند ان کے سارے یہ بتایا کہ یہ کس طرح سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا ذکر بتایا کہ کس طرح سے اس کو کیا ہے. یعنی بے شمار خود انسان کے وجود کی طرف اس کو انسان کی یاد دہانی کرائی کہ خود اپنی وجود کی طرف دیکھو. تو یہ ساری نصیحتیں یہ ساری نشانیاں چھوٹی سے چھوٹی کوئی نشانی جو بھی ان کے رب کی طرف سے آئی ہے کسی نشانی کو انہوں نے قبول نہیں کیا. سب نشانیوں سے انہوں نے کیا 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 بنے وہ کیا کرنے والے بنے منہ پھیرنے والے بنے. یعنی ان کے رب کے پاس جو بھی نشانیاں آئیں جو بھی آیتوں میں سے آیت آئیں خواہ وہ ان کی ذات ہی خود نہ ہو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی. خواہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہی کیوں نہ ہو یہ قرآن ہی کیوں نہ ہو کتنے معجزے ان کے سامنے پیش کیے گئے لیکن کسی طرح بھی کسی چیز سے بھی نہ انہوں نے توحید کو مانا نہ وہ رسولوں پر ایمان لائے نہ اس حقیقت کو وہ ماننے کے لیے تیار ہوئے. کیا تھے وہ کیا کرنے والے تھے صرف وہ یہ تھے معرضین اعتراض کرنے والے ہر دھرمی اپنی ہی چیزوں پر اٹکے ہوئے تھے. کسی بھی طرح سے کسی بھی لمحے سے وہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی دوسری صفت پہلی تو یہ چیز تھی کہ کوئی چیز بھی ان کو قائل نہیں کر رہی تھی ہر چیز پر وہ منہ موڑنے والے تھے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی وہ اور اذا جب ظرف کے معنی میں قیل کہا جاتا ہے سیم یہی جو بار بار گزر چکا ہے ہمارے پاس. قیل کاف واو لام گفتگو یا بات یا کہنا. لہم ان سے لا حرف جر ہم ان سے انفقو تم خرچ کرو انفقو تم خرچ کرو. نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا قاف نفق سے خرچ کرنا تم خرچ کرو. یہاں پر بھی یہ آرڈر دیا جا رہا ہے تم خرچ کرو. مما اس میں سے جو مم ما من اور یہ ماں کا یہ ہے یعنی من سے ماں جو اس میں سے جو رزقا رزق دیا ہے کم تمہیں اللہ اللہ نے رزقا رزق دیا ہے کم تمہیں اللہ نے. رزقا کا مطلب را زا قاف یعنی کوئی بھی چیز دینا پھر دیتے رہنا موضع کے بغیر یعنی کسی بھی چیز کے بغیر کوئی بھی اس سے پیسہ لیے بغیر کوئی چیز دیتے رہنا. رزقا ایک چیز ہوتی ہے ہم جیسے جا کر شاپنگ کرتے ہیں تو ہم اس کے بدلے ریٹرن کچھ دیتے ہیں جیسا ہم نے پیسہ دیا اور کوئی چیز خریدی. کسی کے گھر کوئی کام کر رہا ہے اس کے بدلے کچھ دے رہا ہے کوئی آفس میں جا رہا ہے اپنا ٹائم دے رہا ہے اپنا ٹیلنٹ دے رہا ہے تو اس کے بدلے پیسہ لے رہا ہے. یہاں پر رزقا ہوتا ان سب چیزوں سے بری یعنی وہ ذات جو کوئی موضع کوئی اس کے بدلے ریوارڈ یا کوئی اجرت یا کوئی پیسہ کوئی چیز نہ لے اور وہ دیتا رہے اور پھر وہ اس کا جاری مطلب دینا جاری رہے گا. جیسا یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے جو ہم سب کو ہی رزق دے رہا ہے. آپ دیکھیے رزق خاص ہے کیا صرف اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی رزق دے رہے ہیں مومن بندوں کو ہی رزق دے رہے ہیں یا رزق صرف انبیاء کے لیے خاص تھا یا رزق صرف رسولوں پر تھا. رزق سب لے رہے ہیں ہمارے ساتھ اب دنیا میں جتنے ہیں امیر ہو کافر ہو مشرک ہو یہود ہو نصارہ رزق سب اللہ کی طرف سے سب کو مل رہا ہے. ان کی طرف سے تو کوئی چیز نہیں ہو رہی کہ صرف کہ رزق خاص مومنوں کے لیے نہیں کہا. تو رزق کی صفت یہ ہے کہ جو سب کے لیے دیتا ہے اور کوئی اس میں معاوضہ نہیں ہوتا یعنی کوئی اجرت نہیں ہوتی کوئی اس میں اس کا ریٹرن لوٹایا نہیں جاتا. تو یہاں پر اسی چیز کو رزق کو کھولا جا رہا ہے کہ رزق دیا ہے کم تمہیں اللہ نے. قالا تو کیا کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے الذین جمع الذی کی الذی اس کی سنگولر ہے الذین اس کی جمع ہے. الذی یا الذین وہ جو الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا کفر اس کا مادہ ہے. اس کے معنی آتے ہیں چھپا دینا ناشکری کرنا ناقدری کرنا ایمان لانے سے انکار کرنا. سارے یہ کفر کے معنی میں آتا ہے یعنی ناشکری کرنا یا ناقدری کرنا ایمان لانے سے انکار کرنا. للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے کیا ایک کوشچن والا ہے حرف استفہام کیا
नुतइमु हम खिलाएं, नु नुतइमु हम खिलाएं, मन उसको, जो उसको, मन अलो अगर। ये अब तक हमने अगर के लिए इन पढ़ा था, यहाँ पर लो आ गया अगर। यशाउ चाहता, अल्लाहु अल्लाह, अतअमहु तो वो खिला देता हूँ उसको, तो वो खिला देता हूँ उसको। इन देखिए यहीं पर आ गया इन, लो को भी हमने अगर के माने में किया है, यहाँ पर इन नहीं के माने में, ठीक है। अंतुम हो तुम, इल्ला मगर, फी में दलाल, गुमराही, मुबीन खुली हुई। वो और इज़ा जब, क़ीला कहा जाता, लहुम उनसे, अनफिकू तुम खर्च करो, मिम्मा इसमें से जो, रज़क़ा रिस्क दिया है, कुम तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, क़ाला तो वो कहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने, कफरू कुफ्र किया है, लिल्लज़ीना उन लोगों से जो, आमनु ईमान लाए, हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है, हमजा मीम और नून। इसके माने हैं किसी को अमन देना, किसी की बात मान लेना, किसी की बात की दिल से तस्दीक करना, या मतलब ईमान लाना। आ हरफ इस्तिफाम, नुतइमु हम खिलाए, तो आइन मीम, तो आइन मीम मादा खिलाना, मन मौसूला है यहाँ पर, जो, लो अगर, यशा चाहना, शीन या हमजा रूट वर्ड है, शीन या हमजा, यशाओ चाहना, ख्वाहिश करना, अल्लाहु अल्लाह, अतअम तो खिला देता, अतअम तो खिला देता हूँ उसको, इन नहीं, अंतुम हो तुम, मगर मगर, फी में दलालिन गुमराही, मुबीन खुली हुई। मुबीन इससे पहले भी हमारे पास गुजर चुका है, खुली हुई, दलाल दौलिन से यानी गुमराही, भटका हुआ रास्ता। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है इस चीज़ में, अभी देखिए यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं उन लोगों से कि जब कहा जाता उनसे तुम खर्च करो, क्या खर्च करो, जो कुछ अल्लाह ने रिस्क हमें दिया है उसमें से तुम खर्च करो अल्लाह की राह में। तो वो कहते, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जो लोग काफिर थे जिन्होंने कुफ्र किया, क्या कहते हुए ईमान वालों से कि हम खिलाएं इसको। अगर अल्लाह चाहता तो उनको गरीब ना करता, वो अल्लाह ही तो उनको खिला देता। हाँ, जब उनसे इस बात के लिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ महज मुशरिकीन ये बात किस लिए कह रहे हैं, हुज्जत के बिना पर, उनको जब इस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि तुम जो है, जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने रिस्क दिया है उसमें से तुम कुछ अपना हिस्सा निकाल कर फुकरा को दो, मसाकिन को दो, जो उनका हक है, गरीब जो हैं उनको भी दो, उनको भी अदा करो, अपने इसमें से खिलाओ। तुम ये मत समझो कि ये तुम्हारी खुद की कमाई है, तुम इस चीज़ पर तकब्बुर या घमंड या कि अपने आप पर अकड़ो मत कि ये मेरी हाथ की कमाई है, ये मेरा पैसा कमाया है, बल्कि ये तो तुम्हें अल्लाह की तरफ से दिया गया रिस्क है। तो इसके जवाब में ये क्या कहते हैं, ये कुफ्र जिन्होंने किया है, ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम उनको खिलाए जिनको तुम्हारा रब ही देने का इरादा नहीं है। यानी नौज़बिल्लाह वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का इरादा नहीं था इन्हें देने का, तो हम क्यों इनको खिलाएं। तो तुम तो मुसलमान तो साफ गुमराही में पड़े हुए हो, तुम लोग ऐसे लोगों का पेट भरना चाहते हो जिनका पेट अल्लाह नहीं भरता। हाँ, यानी क्यों नहीं दिया फिर अल्लाह ताला ने, क्यों उनको गरीब से होना, महज एक इनकी हुज्जत थी अपनी बुखीली को, अपनी कम ज़र्फ़ी को, अपनी कम दिली को छुपाने के लिए। वो खूब जानते थे कि गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा काम है, और रहा अल्लाह का चाहना या ना चाहना, ये तो अल्लाह की हिकमत है। दुनिया में अल्लाह ताला ने इसीलिए तो दुनिया में इंसानों को भेजा है ना, कि दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है। अल्लाह ताला ने फ़कीरी बनाई है, अमीरी दी है किसी को, और दोनों में, दोनों के लिए टेस्ट है, दोनों के लिए आज़माइश है, दोनों के लिए उसमें इम्तिहान है। फ़ुक़रा की आज़माइश कैसे है? सब्र से, कि वो अल्लाह की जो नेमतें नहीं मौजूद हैं, जो अल्लाह ने दी हैं, उस पर भी किस तरह से वो सब्र करते हैं, शिकवा नहीं करते उस पर। और एक मालदार का इस तरह से आज़माइश एग्ज़ाम है कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में कितना खर्च करता है, अपनी ज़ात पर कितना खर्च करता है, उस माल पर कितना अकड़ दिखाता है, उस माल को कितना समझता है कि अल्लाह का है। ये तो लोगों के, ये लोग तो अल्लाह ताला की मशीयत को यानी इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं कि नौज़ बिल्लाह वो इस तरह से कह रहे हैं कि तुम्हारा रब ही नहीं चाहता इसलिए हम क्यों दें उसे।
تو یہ رب کا چاہنا نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں یہ چیز تو ہونا ضروری ہے، کسی کو امیری کسی کو غریب، دونوں کا اس میں ایگزام ہوگا ہی۔ اگر ہم اسی طرح سے کہتے بیٹھے، اگر اس کا تو دوسری بات کو بھی جب ہم ان لوگوں سے اختلاف کر سکتے ہیں نا، کہ تم اگر مشیت کہہ رہے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی، تو سب چیزوں میں اللہ کی مشیت ہی رکھو، یعنی دوسری چیزوں میں پھر کیوں کہتے ہو؟ مثلاً اگر کوئی تمہارا ڈاکو کوئی سامان چھین لے جائے، یا کوئی ان کا آدمی کا قتل کر دے، تو تم یہ کہہ کر خاموش نہیں رہتے کہ اللہ نے ایسا چاہا تھا اسی لیے ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، ان کی حجت دیکھیں کس طرح سے تھی کافروں کی، کہ کس طرح سے ان کے اندر یہ تھا کہ اپنے بخل پنے کو، اپنی کم ظرفی کو، اپنے پیسے کو نہیں خرچنا چاہتے تھے ان لوگوں پر، تو کس طرح سے انہوں نے یہاں پر کیا کہ نہیں، کہ اس طرح سے حجت بانی کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کر کر۔ کیا پھر تمہاری مشیت سب چیزوں میں ایسی تھی؟ نہیں تھے۔ جہاں پر ان کا کوئی سامان چھین لیا جاتا یا کوئی آدمی ان کا قتل ہوتا تو خاموش نہیں رہتے تھے، وہ پورا بدلہ لیتے تھے، پورا اس طرح سے اس کو بھی قتل نہیں کرتے تھے، اس کا بھی اس طرح سے سامان چھین لیتے تو اس کو بھی اسی طرح سے قتل کرتے تھے، قتل کرے تک وہ چپ نہیں رہتے تھے۔ تو اس میں تو تم سمجھتے نہیں تھے کہ خاموش بیٹھو، چلو اللہ نے ایسا چاہا تھا اس لیے ٹھیک ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنے اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے تھے، یعنی کوئی چیز ان کو حق کی طرف لانے کے لیے کافی نہیں تھی، کتنی دلیلیں ان کو دی جائیں، کوئی چیز ان کو بتائی جائے، کوئی حق کا ان کو حکم دیا جائے، ہر چیز میں ان کا کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ہلا رہتا، اور ہر چیز کو کسی نہ کسی طرح سے اسی طرح سے بنا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ نکالتے تھے، کوئی نہ کوئی حجت، کبھی نعوذ باللہ قرآن کو من گھڑت کہنا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنا، کبھی مجنون بنا دینا، کبھی کہنا یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، کبھی یہ کہنا کہ نبی آپ ہی کیوں چن کر آئے، ہم میں سے کوئی نہیں، کبھی آپ ہی ہمارے طرح عام انسان ہو، آپ نبی یعنی الگ کیوں نہیں بن کر آئے، یعنی طرح طرح کی چیزیں۔ اب دیکھیے، اگر ان کو حکم دیا جا رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں دو، اللہ نے تمہیں غنی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، تو اب تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے، یہ تمہارا مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرتا رزق ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اب تمہارے پر ضروری یہ ہے کہ تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو اب اس کے اوپر وہ اس طرح سے بہانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہی چیز کا بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید اور رسالت کی دعوت ہی نہیں دی، بلکہ نماز، زکوٰۃ کے ساتھ ہمیں دوسرے نیکیوں کا بھی حکم دیا ہے، کہ جیسا صدقہ، جیسا لوگوں کو کھلانا، اللہ کی راہ میں دینا، وہ بھی ہمارے پر حق ہے، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اب یہ ساری چیز ان کو بتائی جا رہی ہے، اس چیز کو بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھیں، کھلی گمراہی میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کھلی گمراہی میں مومنوں کو، کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کی دوسری حجت دیکھیے، اب جو حق ہے اس کو تو ماننا نہیں ہے، لیکن اب آگے کیا کہہ رہے ہیں، وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، متا کب ہوگا، ہاذا یہ، الوعد وعدہ، ان اگر، کن تم ہو تم، صادقین سچے، صاد دال قاف اس کا مادہ ہے سچے یا سچ۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں تم سچے ہو تو اب یہ بتاؤ، سچ کہنے والا یا سچ کرنے والے ہو، تو یہ وعدہ کب ہوگا جس کا وعدہ کہا جا رہا ہے؟ کون سا وعدہ؟ یعنی ایک قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ صحیح واقعی میں تم سچے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہم حق پر ہیں، تو اب یہ بتاؤ کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کب آئے گی۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ، کیونکہ اب قیامت کو کفار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری یہ دلیلیں، قرآن کی آیتیں دے کر ان کے سامنے جب پیش کر رہے ہیں، ساری چیزیں بتا رہی ہیں، پچھلی بستیوں کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب انہوں نے حق کو نہیں مانا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا، ان کا نام مٹا دیا، کیسے ہوا۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ پھر تم قیامت لاتے کیوں نہیں، اگر تم واقعی میں سچے ہو؟ اچھا، اگر قیامت نہیں لاتے تو یہ تو بتاؤ کہ وہ کب آئے گی، اس کی تاریخ بتاؤ، اس کا وقت بتاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں لا سکتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ فوراً یہ بتانے والے نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کا تو صرف علم اللہ ہی کو تھا نا، تو یہ مذاق اڑاتے تھے، نہیں لا سکتے، اچھا اگر تم فوراً قیامت نہیں لا سکتے تو یہ فوراً مذاق اڑانے لگتے اور کہنے لگتے تو یہ قیامت وغیرہ تو یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں، یعنی یہ الفاظ ان کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کن تم صادقین، یہ الفاظ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ
تمہارے جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، یعنی مومنوں کے بارے میں جو سچے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ زور دے کر کہہ رہے ہیں اچھا اگر تم واقعی میں سچے ہو تو بتاؤ کب ہوگا، یہ کب آئے گی قیامت، متا کب ہوگا پورا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہیں کہ ما ینظرون، ما نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، الا مگر، صیحۃ ایک زوردار کی آواز۔ انشاءاللہ کیونکہ ٹائم ہمارا ہو رہا ہے تو ہم آیتوں کو یہیں تک رکھتے ہیں، کل آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب تک آئے گی اور قیامت کب واقع ہوگی اگر تم سچے ہو تو۔ وہ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے اتقو تم بچو ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما اور ما جو خلفا پیچھے کم تمہارے پیچھے ہے، لعلہ تاکہ یا شاید کم تم ترحمون رحم کیے جاؤ، وہ اور ما نہیں تأتی آتی ہم ان کے پاس من سے آیتن کوئی نشانی، من سے آیاتی نشانیوں میں، ربی رب کی، ہم ان کی رب کی نشانیوں میں سے، اللہ مگر کانو وہ ہوتے ہیں، انہا اس سے، موردین اعراض کرنے والے، وہ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقا رزق دیا ہے، کم تمہیں اللہ اللہ نے، قالا تو کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، کیا نطعمو ہم کھلائیں، من اس کو جو، لو اگر، یشاء چاہتا، اللہ اللہ، اطعمہ تو کھلا دیتا، ہو اس کو، ان نہیں، انتم ہو تم، الا مگر، فی میں دلال گمراہی مبین کھلی، و اور یقولون وہ کہتے ہیں متا کب ہوگا، ھذا یہ، الوعد وعدہ، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی حق بات ہم نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی وہ میرے نفس کی طرف سے شیطان کی طرف سے اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔